الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے سائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں۔ ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک، 150 پلس ممالک کے لوگ، ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنے اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں۔ حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی اسمیل نہیں آئے گی، اتنا صفائی کا اہتمام ہے۔ لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے، وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں، وہ جی خاص خوشبو ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا، خوشبو تو لکھے ہوتا ہے غلاف کعبہ، وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی، غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ وہاں ٹپیکل ایک اسمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی بڑی اچھی تھی، وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے، صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہے، کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر، بیٹری کے اوپر چلتی ہے، کوئی آواز نہیں، آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں آپ کو آواز آنی نہیں، ظاہر وہ بیٹری والی ہے۔ اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں، طواف بھی جاری رہتا ہے، اتنا بہترین انتظام کیا ہوا۔ تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی۔ مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہیں، یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ پانی بھر جاتا تھا، یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو باہر کی سڑکیں ہیں۔ تو اگر موٹریں نہ لگی ہو نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت، اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی، سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا جس طرح آپ کی یہاں پہ کے اندر کہاڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا۔ اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے سک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا زبردست، اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا، اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے۔
کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا، تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے. مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے ہیں. چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا، تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے. ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے. ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں. تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں، اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی، جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی، تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا. اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر. اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کرتے. اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ سے، جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو. جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا. اور بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونا ہے، جنت کے ٹکڑے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے. کیونکہ آج نبی علیہ السلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور حضرت عمر نے، بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا جب آپ کو زخم لگا اور میدا کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے 2 ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو. اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ مجھے، یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، کرونا وائرس کے تحت. تو اما عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو. الحمدللہ. آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اہل حدیث مسجدیں لاتے ہیں، تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں. ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا. خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہیں کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے. تو
قیامت والا دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔